السلام علیکم پاکیزہ عشق بائے حورین فاطمہ قسط نمبر 8۔ یار تو کرائے کی بیوی لیا۔ کیا مطلب کرائے کی بیوی؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے کیا فارسی بولی ہے جو تجھے سمجھ نہیں آئی؟ یار سمپل لینگویج میں کرائے کی بھابی مطلب نقلی بیوی لیا۔ ہاں لڑکیاں تو درختوں پر اگتی ہیں جو کل ہی جائیں گے اور مل جائے گی۔ میرا مطلب ہے پیسے دے کر۔ جب پیسے دے دیں گے تو کوئی بھی تیار ہو جائے گی۔ میرے پیارے دوست گدھے کمینے، اب میں کسی کو بغیر نکاح کے تو گھر نہیں رکھ سکتا۔ ظاہر ہے ہمیں روم بھی شیئر کرنا پڑے گا، یہ گناہ ہے۔ میں کسی نامحرم کو ایسے اپنے گھر نہیں لے جا سکتا۔ رائٹ کی بات سن کر اسے غصہ ہی آیا تھا۔ رائٹ کو اپنے دوست کی بات سن کر خوشی ہوئی کہ اس کے دوست کی سوچ کتنی اچھی ہے اور صاف بھی، بالکل اس کے کردار کی طرح۔ تو ہم نکاح کروا لیں گے۔ نہیں رائٹ، یہ غلط ہے۔ میں کسی لڑکی سے زبردستی نکاح نہیں کروں گا۔ یار میں کون سا زبردستی نکاح کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہم کسی لڑکی کو مجبور نہیں کریں گے، اگر وہ مان گئی تو ہی نکاح ہوگا۔ لیکن ٹینشن کی بات یہ ہے کہ کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈنی ہے جس کا ملنا بہت مشکل ہے۔ تو ڈھونڈ، تیری تو بہت ساری گرل فرینڈز ہیں، ان میں سے کسی سے بھی پوچھ لے۔ وہ یہ کام نہیں کر سکتی، ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ وہ کس اینگل سے معصوم لگتی ہیں جو مان جائیں گی؟ اگر مان بھی گئیں تو اگر انہوں نے سچ اگل دیا تو؟ یار پھر تو بتا کیا کریں؟ یار ہمیں کوئی معصوم اور مجبور لڑکی جسے پیسوں کی بھی ضرورت ہو وہ چاہیے، جو دیدہ کو بھی پسند آئے اور صاف دل کی ہو۔ ویسے ایک اور آئیڈیا بھی ہے۔ یار جلدی بتا کیسے جان چھڑواؤں؟ اس کی ایک اور آئیڈیا والی بات سن کر ارم خوش ہی ہو گیا۔ دیدہ کو سچ بتا دے۔ رائد ایک بار پھر ہنسنے لگ گیا۔ لعنتی کمینے، تو پکا میرا دشمن ہے۔ دیدہ میری جان نکال دیں گی اگر میں نے انہیں بتایا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ تیرا پلان تیری طرح ہی فلاپ ہے، اوپر سے ایسی لڑکی کانٹریکٹ میرج کیوں کرے گی؟ یار حالات انسان کو بہت مجبور کر دیتے ہیں۔ انسان کچھ بھی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ انسان کی عزت نفس تک نہیں رہتی۔ یار پہلے دبئی میں کلائنٹ سے مل لیں پھر کچھ سوچیں گے۔ ارم بھی خاموش ہو گیا۔ ٹینشن نہ لو، مصیبت دینے والا ہمیں حل بھی دیتا ہے، اور ویسے بھی تم جو ہو نا، میں بھی تمہاری بیوی بننے کے لیے تیار ہوں، پر میری عزت پر ہاتھ نہیں مارنا۔ رائٹ کی بات سن کر ارحم بھی مسکرانے لگ گیا۔ ارحم سیریسلی تم بھی ایسے بے وقوفی والے کام کرتے ہو؟ آج تو تم نے میری ناک ہی کٹوا دی، میری گرل فرینڈز کی پیٹھ پیچھے کہ ان کی سوتن ایسی ہے۔ اب کی بار ارحم نے مسکرانے کی بجائے پاس پڑی کاپی اٹھا کر رائٹ کو ماری، جس پر رائٹ چینخ اٹھا۔ ہائے، بیوی آنے سے پہلے ہی میرا یار بدل گیا، میرا یار پرایا ہو گیا۔ یارو سن لو فریاد میری، میرا یار میرا نہ رہا، میری حسینہ میری نہ رہی۔ ارحم رائٹ کی ایکٹنگ پر کلس کر رہ گیا۔ ارویش نے ہیڈ سے بات کی تو اس نے ارویش کی بات کی طرف خاص توجہ نہ دی، جس کا مطلب واضح تھا کہ وہ پیسے نہیں دے سکتے۔ آبرو کو ارویش کو ٹینشن میں دیکھ کر ٹپ چڑھ رہی تھی۔ آبرو ارویش کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی کہ اس کی امی جھوٹ بول رہی ہے، لیکن وہ ارویش ہی کیا جو کچھ برا سوچ لے۔ یار ارویش، کاش تو لڑکا ہوتی۔ ارویش نے آبرو کی بے تک کی بات پر اسے زبردست گھوری سے نوازا۔ یار اگر تو لڑکا ہوتی تو میں سچ میں تجھ سے شادی کر لیتی۔ تو میرے ساتھ وفا کرتی، صرف مجھ سے پیار کرتی اور میرے لیے کچھ بھی کر لیتی۔ پھر میں تمہاری جان ہوتی اور تم میری۔ کتنا مزہ آتا، ہم ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے، ہائے کتنا مزہ آتا۔ ہاں جی بیٹا، کیا ہی بات ہوتی، تم میری بیوی ہوتی، میرے نصیب میں تمہارے جیسی بیوی ہوتی۔ میرا کیا ہوتا، تم مجھے بیچ کر کھا جاتی، اور جس حساب سے تم کھاتی ہو میں ساری زندگی تا عمر تمہیں کھلاتے کھلاتے گنجی ہو جاتی۔
آبرو کو ارویش سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی، لیکن اسے اس کی بات اچھی لگی تھی۔ آخر وہ اس کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ کیوں، اگر تم اس ماسی فقیرہ اور باجی شکیلہ کو کھلا سکتی ہو تو مجھے کیوں نہیں؟ ارویش نے ایک بار پھر آبرو کو گھوری سے نوازا۔ آبرو جلدی سے ارویش کے گلے میں بازو ڈال گئی۔ سیریسلی؟ ارویش، تم بہت اچھی ہو۔ جس سے بھی تمہاری شادی ہوگی وہ بہت لکی ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیبوں میں کوئی اچھا انسان لکھا ہوگا۔ ارشاد ہے نا، بے شک نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں۔ دیکھنا تمہارے نصیبوں میں بھی کوئی اچھا سا ہینڈسم سا اور اونٹ جیسا بندہ ہوگا۔ آخر میں آبرو شرارت سے بولی۔ آبرو بھی ارویش کے ساتھ مسکرانے لگ گئی۔ ارویش کی پریشانی ابھی بھی برقرار تھی۔ میں ایسے خواب نہیں دیکھتی جو بے مقصد ہوں، اور رہی بات اللہ تعالیٰ کی تو وہ میرے ساتھ کبھی غلط نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے نصیب میں جسے لکھیں گے وہ مجھے قبول ہوگا، بغیر کسی شکوے شکایت کے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، مجھے کبھی بھٹکنے نہ دیں اور مجھے کوئی گلہ کرنے سے بھی روکیں۔ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آبرو، پتہ ہے جب ایک عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو وہ اپنی عزت کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی، اپنے بھائی کی، اپنے والد کی اور اپنے شوہر کی عزت لے کر نکلتی ہے، اور ان کی عزت کی حفاظت کرنا اس کا فرض ہوتا ہے، اور ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے ماں باپ کی پرورش خسارے میں آ جائے۔ ہمارے نام کے ساتھ ہمارے والد کا نام بھی جڑا ہوتا ہے، اور یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کا نام ڈبو دیں یا فخر سے بلند کر دیں۔ آبرو کو ارویش کی سوچ پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ تبھی آبرو نے ارویش کی گال پر بوسہ دے دیا۔ ٹینشن نہ لو، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ آنے والا وقت اس کی دوست کی زندگی میں بہت ساری آزمائشیں لے کر آئے گا، اور ارویش کو ایک بار پھر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسے ایک بار پھر اپنی ثابت قدمی دکھانی پڑے گی۔ دیکھتے ہیں کہ اس بار ارویش ان آزمائشوں پر ثابت قدم رہے گی یا ٹوٹ جائے گی۔ پتہ نہیں آنے والا طوفان ارویش کی زندگی میں کیا کرنے والا تھا، اسے زندگی کے کس دوراہے پر کھڑا کرنے والا تھا، یہ وقت ہی بتانے والا تھا۔ ارحم اور رائد دبئی پہنچ چکے تھے اور اب وہ میٹنگ آفس میں موجود تھے۔ یار رائد، اس میٹنگ کے بعد یہ بیوی کے چکر کا کچھ کرنا پڑے گا، اور جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے، وہ بھی دیدہ کے آنے سے پہلے۔ یار تو اب تجھے شیخ کی بیوی لے دوں؟ ویسے بھی شیخ کے پاس 2 اور بچ جائیں گی، شیخ کی بیوی کو لے جاتے ہیں۔ دراصل جب ارحم اور رائد ایئرپورٹ پر پہنچے تو انہوں نے ایک شیخ کو اس کی 3 بیویوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ ویسے ارحم، یار ہمیں ایک نہیں ملتی اور وہ شیخ 3 لیے کھڑا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ شارٹ ہے کیونکہ کل والی میگا لانگ ایپیسوڈ ہے ہونے والی۔